پارلیمنٹ بھی توڑ دی ہیں، حکومتیں بھی توڑ دی ہیں، وزیر اعظم کو نکالنا ہے اور الیکشنوں میں دھاندلی کر دی ہے، چوری کرنا ہے الیکشن. اس کو اگر یہ جیتا تو اس کو نہیں، اس کو لانا ہے چوری کر کے الیکشن کو، اور چاہے اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اور پھر ملک کا یہ حشر کرنا ہے. یہ میں بڑا ایک سوچنے والی بات ہے بھائی. میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ صرف میری گفتگو سن کے یہ جذبات صرف اپنے سینے میں نہ رکھیں، سینے میں دفن نہ کر دیں، لوگوں تک پہنچائیں، اپنے جس کسی تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور پاکستان میں پہنچائیں، لندن میں پہنچائیں اور UK میں پہنچائیں، جہاں جہاں لوگ آپ کے اپنا وہاں پہ جو موجود ہے وہاں پہنچائیں. یہ پیغام پورے ملک میں پہنچنا چاہیے انشاءاللہ. دیکھیں 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم، 3 دفعہ 7 سال 7 ایئرس مدد کی رقم مجھے انہوں نے، اور اس کی سزا پائی مشرف نے. لیکن جنہوں نے مشرف نے سزا پائی ان کے خلاف فیصلہ آیا، دوسری عدالت نے فیصلہ قلعدم قرار دے دیا. کیسے ہو گیا یار؟ ایک وزیر اعظم کو تو آپ پرمٹ پہ باہر نکال دیتے ہیں، اقامے پہ. اس نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، سب کچھ توڑا ہے. اس کو بھائی آپ اپنا جو ہے وہ ایک عدالت فیصلہ دے رہی ہے اور دوسری عدالت جو ہے وہ کہتی ہے جو فیصلہ قلعدم ہے. دوسری عدالت سے کس سے یہ فیصلہ، کس نے یہ فیصلہ دلوایا؟ وہ جج تو ٹھیک کہتا ہے نا جی. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. پوچھا کس نے وہ 2 سال کی محنت کون سی بھائی، کون سی تھی؟ تو وہ 2 سال کی محنت بتائیں نا ہمیں، کون بتائیں کہ یہ 2 سال کی محنت ہمیں سمجھ تو آتی ہے، لیکن ان کو بھی اپنا جو ہے نا وہ قوم کو، باقی قوم کو بھی پوچھنا چاہیے. 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کو بھی آپ اپنا نکال دیتے ہیں، ملک سے باہر رہنے پہ مجبور کرتے ہیں. آپ بچوں تک کو بند کر دیتے ہیں پکڑ کے، صرف ذاتیات کی وجہ سے. صرف یہ کہ جی ہم نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دینا، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نہیں چلنے دینا. یہ محترمہ بینظیر کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا انہوں نے، نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. یہ جو بیچ میں جمالی وغیرہ آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایسا کیا، بھائی خاتون جناح کے ساتھ ایسا کیا، ایسے ہی کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد وہ شخص مشرقی پاکستان والا شیخ مجیب الرحمان جو بڑا پکا پاکستانی تھا، قائد اعظم کا ساتھی تھا، پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، تو اس کو آپ نے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا، غدار ڈکلیئر کر دیا. ہم سب غدار، یعنی جو وفادار ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. بچے کو پتہ چل جاتا ہے میرے قائد، میرے پیر و مرشد، ہم باقی سب بڑی ہم سب غدار ہیں. میں نے تو کبھی کوئی میڈل نہیں مانا کہ میں نے ایٹمی دھماکے کیے مجھے بھی میڈل دو، میں نے جناب موٹر ویز بنائی ہے مجھے بھی میڈل دو، آپ کے ملک کی اتنی عزت ہوئی ہے مجھے بھی میڈل دو، ایک سال میں ترقی کی مجھے بھی میڈل دو. میں نے تو کوئی نہ میڈل مانگا ہے، نہ کبھی پلاٹ مانگا ہے، نہ کبھی پرمٹ مانگا ہے، نہ کبھی زمینیں مانگی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو میڈل مل رہے ہیں. اور پھر وہ جو اس نے مشرقی پاکستان بنوایا اور بنگلہ دیش بنوایا، جب وہ جرنیل فوت ہوا جنرل نیازی، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے اس کو دفنایا گیا، جس نے وہاں پہ
انڈیا کے آگے ہم نے ہتھیار ڈالے, ہندوستان کی فوج نے جرنیل کے آگے ہتھیار ڈالے, پاکستان کی کتنی ہیوملیشن ہوئی ہے, دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اور جس اپنا میں پہلے جس شخص نے پاکستان کو الحمدللہ کی قوت بنایا, اس کا آپ یہ ایسے کر رہے ہیں. کون ہے کرنے والے یار, کون ہے بتا دو یار. یہ آج تک اس مقام تک ہمیں پہنچایا کس نے؟ کیوں ہماری قوم نے جو ہے وہ وہاں پر جو بند کیا انہوں نے الیکشنوں میں RTS بند کرنے کو کیوں ایکسپٹ کیا؟ کیوں کیا؟ کیوں دھاندلی جنہوں نے کی ہے تو دھاندلی کرنے والوں کے خلاف احتجاج نہیں کیا؟ کیوں ایک سلیکٹڈ بندے کو PMLN کو ہروا کے آپ PTI کو جتوا رہے ہیں اور پھر پنجاب میں کھلی میجورٹی اس کے, یعنی RTS کو بند کرنے کے باوجود آپ سے سنبھالا نہیں گیا اور پنجاب میں PMLN ماشاءاللہ پورے زور کے ساتھ جیتی. جنہوں نے RTS بند کروایا انہوں نے ملک میں مسلم لیگ نون کی اور پنجاب میں مسلم نون کی گورنمنٹ کو نہیں بننے دی. تو اس کا جواب ان کو دینا ہے اور آپ کو لینا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر یہی حالات پتہ نہیں ملک کو ڈبو دیں گے خدا نخواستہ. کیا ہے مطالبہ میں, نیریٹو کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو. بھئی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ لوگ پاکستان جن کے بڑوں نے بنایا ہے, قربانیاں دی ہیں, اپنی جانیں قربان کی, اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں وہاں پہ ہندوستان میں, اور یہاں پر اپنا جن کے ہیں انہوں نے ان کو گلے لگایا, یہاں ہیں انہوں نے اتنی قربانیاں دی, آپ اپنا جو ہے نا وہ ان کے ووٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں ہو. یہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, یہ قوم کیا ہے؟ کوئی یہ اپنا بکریاں ہیں, بھیڑیں ہیں, ایک گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے ان کو چارنا چاہو تو ان کو چار دو, جدھر لگاؤ یہ چل پڑیں گے. ایسے بھی کبھی کوئی ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو. یہاں تو مائٹ از رائٹ والا معاملہ چل رہا ہے. قائد اعظم نے اس لیے ملک بنایا تھا کہ یہاں پر نہ قانون کی حکمرانی ہو, یہاں پر نہ پارلیمنٹ کی عزت ہو, نہ عوام کے ووٹ کی عزت ہو, عوام بھوکے مرے, یہاں بے روزگاری ہو, روز غربت سے لوگوں کی خودکشیاں کر رہے ہوں, اسکول جانے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہ ہوں. ایک طبقہ جو ہے وہ پاکستان بھر کے قیمتی پلاٹ لے لے اور باقی جو ہے نا وہ 95% آبادی جو ہے وہ جھوپڑیوں میں رہ رہی ہو, وہ بھی کسی کے پاس ہو یا نہ ہو, بیماریوں میں مر رہی ہو, غربت بے روزگاری میں مر رہی ہو, کھانے کے لیے پیسے نہ ہو, بچے اسکول نہ جا سکیں, اور 5% طبقہ جو ہے وہ ساری اسٹیٹ کے سارے مسائل اپنے اوپر خرچ کر رہا ہو. اسٹیٹ اس کو پلاٹ بھی دے, پیسے بھی نہیں دیتے پلاٹ لینے کے لیے, 2-4 لاکھ میں پلاٹ لیتے ہیں اور کروڑوں روپے میں اس کو فروخت کرتے ہیں یا اس کی ملکیت بن جاتے ہیں, مالک بن جاتے ہیں. یہ اس لیے تو نہیں قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا. یہ باقی 95% لوگوں کو, 21.5 کروڑ لوگوں کو کیا کہیں, کدھر بھیجیں ان کو؟ مجھے بتائیں. وہ بیچارے اسی طرح سے کشتیوں میں بیٹھ کے کوئی ڈوبر کو کراس کر کے پہنچ رہا ہے, کوئی اپنا ادھر میڈیٹرینین کے پاس پکڑے جاتے ہیں, اردو تو پکڑے جاتے ہیں, کوئی راستے میں مر جاتے ہیں, کوئی راستے میں مر جاتے ہیں, کوئی کنٹینروں میں مر جاتے ہیں. بھائی حقائق ہیں یہ نہیں بتائیں نا. روز بات آتی ہے. تو یہ بیچارے دیکھیں, کوئی دبئی میں مزدوری کر رہا ہے, کوئی اپنا لندن میں مزدوری کر رہا ہے, جہاں یہ چرچل بھی کہہ گیا ہوگا نا, میں نہیں کہہ رہا, یہ چرچل نے بھی کہا تھا کہ ملک میں انصاف ہو رہا ہے, یہ ہو کر پھر ٹھیک بنانے کی بات نہیں.
تو جہاں سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں، جہاں انصاف ہے وہاں سب کچھ ہے، جہاں انصاف نہیں وہاں کچھ نہیں. ہم 120ویں نمبر پہ ہیں، 120ویں آؤٹ آف 128. کتنے شرم کی بات ہے، کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آپ لوگوں نے آئین توڑنے تھے، ماشاء اللہ لگانے تھے، تو یار پاکستان کا پھر آج ہی اشد نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنا جو نا وہ، میں شیخ مجیب الرحمان کی بات کرتا ہوں، اس کو بھی غدار بنا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایسٹ پاکستان جس نے 1965 کی وار میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، ایم عالم جیسے بندے نے جو وہاں کے رہنے والے تھے، تو ودن 5 ایئرز وہ آپ سے روٹ گئے. کیوں روٹ گئے بھائی، کیوں روٹ گئے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. سر سے پانی گزر رہا ہے، آج نہیں پوچھیں گے تو کل بہت دیر ہو چکی ہو. بس میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں، لیکن سب کچھ واپس آ سکتا ہے انشاءاللہ. کھویا وہ مقام ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم دوبارہ پاکستان کو انشاءاللہ اس جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت زیادہ لگے گا. اب بہت آگے جا کے واپس لانا پڑے گا پاکستان. اب بہت دور نکل گئے ہیں، بھنور کے اندر پہنچ گئے ہیں. بھنور سے نکال کر واپس ساحل پہ لانا پڑے گا. لیکن یہ تب ممکن ہوگا کہ آپ پہلے پوچھیں ان سے، اور آئندہ آپ بھی عہد کریں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اپنے ملک میں، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. کہ کسی کو کھیل نہیں کھیلنے دیں گے، یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے. بچے قربان کریں گے، یہ بچے جہاں مثال، یہ سارے اپنے خاندان کو بے یہ اور میں جتنا مجھے تکلیفیں آتی ہیں اور یہ جو آئی ہیں تکلیفیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پھر آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں بھی کہ تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے. تو میں برداشت کرتا ہوں اسی امید میں کہ ایک دن انشاءاللہ میرا ملک اپنی اصلی جگہ پہ آئے گا، اور اس کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. اس کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس جدوجہد میں آپ میرا ساتھ دیں. لوگوں کو بھی، لوگوں تک یہ میسج بھیجیں آپ. یہ لوگوں تک بھی میسج پہنچنا چاہیے. پہنچ چکا ہے. اب اٹھو، اٹھیں گے انشاءاللہ، آپ کی جان مثال اٹھو اب، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے وقت اٹھنے کا. کیونکہ جب تک حضور میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، ان سب چیزوں کا حساب آپ کو لینا چاہیے. یہ ضرور پوچھنا چاہیے بھائی کیوں ہمارا حال کیوں یہ کیا اور کس نے کیا، بتاؤ، آؤ جواب دو. ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. انشاءاللہ قوم بنائے گی، قوم آپ کے ساتھ ہے میرے قائد. ان کو بنانا چاہیے کہ یہ آپ بتائیں کیوں آپ نے اس ملک کے ساتھ چھیڑ خانی کی، کیوں ملک کو اس نیش میں پہنچایا، آپ نے کیوں پہنچایا اس نیش میں، آپ کا کیا کام ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا. یہ تو پاکستان کے 20 کروڑ عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو حق کے حکم، کس کو اپنا نمائندہ چننا ہے. آپ کون ہیں کہ جس کو وہ چنتے ہیں اس کو پیچھے کر کے کسی اور کو لے آتے ہیں آپ، اور پھر ملک کا یہ اشر کرتے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو یہ سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. کب پوچھیں گے، کب پوچھیں گے، بتائیں مجھے آپ کب پوچھیں گے. ہماری خیال بات ہے، دھاندلی کو روکنا آئندہ آپ نے ہے تو آپ سب کو منظم ہونا پڑے گا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دھاندلی کو ایک
अवामी मूवमेंट से आप रोक सकते हैं। अवाम तैयार बैठी हो कि हमने किसी किस्म की धांधली को कबूल नहीं करना, और अवाम जो है ना उसको आप तैयार करें ज़हनी तौर पर कि वो इसके खिलाफ एक बंद बांध दे, और वो हो सकता है ऐसी लहर आप पैदा कर सकते हैं जो धांधली और धांधली करने वालों को भगा के ले जाए इंशाल्लाह सर। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा है कि ये कौम हर घर में ये मैसेज पहुंचना चाहिए, मुल्क की अपने वोट की हिफाजत करनी है, हर डालना घर में ये हिफाजत मैसेज पहुंचना करनी है। चाहिए। इनकलाब और साहब उन्हीं बचाना इनकलाब है, की जरूरत है। पाकिस्तान को बचाना है तो फिर अपना किरदार हमें अदा करना है। फिर घर में बैठना हराम है, फिर बाहर निकलना होगा, मैदान अमल में आना होगा, और बिल्कुल अपना जो है ना वो ऐसे ही है जैसे अपने मुल्क को बचाना है। भाई अपने मुल्क को बचाना है तो फिर कफन बांधना पड़ेगा। हमने तो अपना कफन बांधा था, उस वक्त भी बांधा था जब मैं अपनी वाइफ को यहाँ से छोड़कर मैं और मेरी बेटी मरियम बहुत बड़ी हम कुर्बानी चले गए थे। कफन बांध के ही गए थे ना, कफन बांध के ही गए थे। जैसे दस्ता वालों ने किया है, और वहाँ जो है वो सीधे एयरपोर्ट से जेल ले गए, और जेल में इतला मिलती है कि नवाज शरीफ तुम्हारी बेगम फौत हो गई, मैं जेल में हूँ। तो कफन बांध के गए, कुर्बानियाँ बर्दाश्त की। आज इस सच और हक की जंग में खड़े हो गए। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त बातिल कुव्वतें हैं, इनको शिकस्त देना ऐन हुब्बुल बतनी है। जहर दे के मारने की कोशिश की, मेरे कायद हमारे मुल्क मारने की कोशिश की, आखिरी पता भी इस्तेमाल किया जहर वाला भी। जिन्होंने हमारे मुल्क का जालिमों ये ने। हशर नशर किया है, जिन्होंने हमारे मुल्क का ये हशर नशर किया है, क्या उनके खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए? तो आप मेहरबानी करके अब आप कौम अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह कौम करेगा, बच्चा बच्चा करेगा कौम का। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।